کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ ارے یار مزہ تو تب ہے کہ محشر میں، ارے یار مزہ تو تب ہے کہ محشر میں محمد کہہ دے وہ دیکھو میرا غلام آ گیا۔ آپ حضرات کے سامنے ایک معروف ہستی اور مشہور ترین اپنے آواز کے جادو کو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر اپنی آواز کا لوہا منوانے والے شاعر، ہمارے گاؤں کی آبرو، ہمارے گاؤں کی شان، ہمارے گاؤں کے لیے ایک خوبصورت سا پیغام، ہمارے گاؤں کے لیے ایک زیب و زینت کا سامان، ہمارے گاؤں کے لیے نہایت فخر اور سر اونچا کر کے جینے کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ابھی ہمارے اور آپ کے بیچ حاضر ہے۔ اور ایسی ہستی بہت کم ملاقات دیا کرتے ہیں، اور ایسی ہستیوں سے ملاقات یہ سمجھیے اتفاق ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خدا کے سامنے انسان کچھ ایسا کام کر گزرتا ہے کہ اس کے انعام کے طور پر رب ذوالجلال کبھی کبھی ایسے ایسے بزرگوں کو ان کے در پہ بھیج دیتے ہیں، اور ایسے ایسے آواز کے جادوگر آ کر کے جنہوں نے اپنے آواز کا جادو کا لوہا دنیا کے کونے کونے میں منوایا۔ کل اتفاق کا یہ کہ ان کا ایک پروگرام چل رہا تھا یوٹیوب پہ، اتفاق کا یہ کہ میں اچانک باہر سے آیا عشاء کی نماز پڑھ کے تو دیکھا آپ کے حسمت سر یوٹیوب پہ بجانا شروع کر دیے، کہنے لگے یہ بڑے کہیں ہائی فائی اسٹیج پہ انہوں نے کہیں پروگرام پڑھا ہے، یہ نعت بڑی عجیب و غریب بہت خوبصورت اور سندر معلوم ہو رہی ہے، یہ آج کل کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا دنیا کے کسی بھی کنارے میں رہ رہے ہیں، اگر ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے گی تو دلوں کی ایک محبت کی تار اس قدر جڑی ہوئی ہے، رابطہ اتنا نزدیکی ہے، کانٹیکٹ اتنا معتبر ہے، بھروسہ اور اعتماد کا اس قدر وہاں پہ جادو اپنا کھوٹا گاڑ چکا ہے۔ اگر ہماری آواز اور وائس پہنچے گی ان کے موبائل کے ذریعے ان کے کانوں تک تو انشاءاللہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے ہمارے کرانتی کلاس کے بچوں کو اپنی نعت پاک سے محظوظ کرنے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ پھر میں نے رات میں تقریباً 11:30 کے قریب ان کو کال کیا، مجھے محسوس ہوا کہ اللہ والے لوگ بڑی جلدی سو جاتے ہیں، تو نیک لوگ بڑی جلدی سو جاتے ہیں، اور ہم جیسے آپ جیسے لوگ پوری رات پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، تو ہم کو محسوس یہ ہوا کہ شاید یہ سو گئے ہوں گے، لیکن پھر ہم نے کہا چلو کر کے دیکھتے ہیں کہیں اٹھا لیں، لیکن دیکھا 11:30 بجے حضرت بھی نکلے، تو حضرت نے کال فوراً اٹھایا اور ریسیو ہوئی، بات ہوئی، کہا ضرور میں آپ کے ہاں آپ کی محبتوں پہ ضرور حاضر ہوتا ہوں، میں ضرور آؤں گا، اس لیے میں اب بلا آپ کے اور ان کے بیچ زیادہ دیر حائل رہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، صرف دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ بڑے مایوس محسوس ہو رہے ہیں، تو بعض لطائف ہمارے ہوتے ہیں نا تو ان کا کسی عنوان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا ہے، بعض موقع پر لطیفے سنائے جاتے ہیں صرف ہنس لو، چونکہ چہرے سے لگ رہا 12:12:01 ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ہنسانے کے لیے بعض موقع پہ کچھ کیا جا رہا، میں اپنا ایک تخیل پیش کر رہا ہوں، ذرا سماعت فرمائے توجہ کے ساتھ۔ ہمارا تخیل یہ ہے کہ مان لیجئے ہم کو یہاں کی سرکار نے مجھے مرغی فارم جو ہوتا ہے نا مرغیوں کا وہاں کا مجھے منتری بنا دیا، میں تخیلات کی دنیا کا عادی بھی ہوں، میں وہی سنا رہا ہوں کہ مجھے مرغیوں کا منتری بنا دیا کہ یہ مرغیاں جو انڈا دیا کرتی ہے، یہ جتنے فارمی مرغی ہیں یہ سرکاری، یہ سارے کے منتری کون رہیں گے؟ آپ رہیں گے۔ اب اس سے پہلے مرغیوں کی چال بڑی اچھی تھی، لیکن جس دن سے مجھے منتری بنایا گیا اس دن سے مرغیوں نے انڈا دینا ہی بند کر دیا، اب مرغی انڈا ہی نہیں دیتی،
अब हमारे जो उप थे ना, नायब थे, उन्होंने शिकायत लगाई और मुझे कॉल किया कि मुफ्ती साहब, अरे इससे पहले मुर्गियों की चाल चलन बड़ी सुंदर थी, पाबंदी से अंडा दिया करती थी, आप जिस दिन से मंत्री बने हो ना, कई रोज हो गए एक भी अंडा नहीं दिया। तो मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मैंने मुर्गियों के उस धरबे में जाकर के कहा, रे तुम लोगों ने ये बदतमीज़ी और शरारत शुरू कर दिया है, मुझे मंत्री बनने के बाद से तुम लोगों ने अंडा ही देना बंद कर दिया। कल के बाद से तुम लोगों को 2-2 देना पड़ेगा, जितना नागा किया है ना 2-2 देना पड़ेगा। कल मैं गया, घर चला, परसों होकर के जब लौट के गया, मुर्गियों के जब धरबे में पहुंचा तो मैं देखा कि हर मुर्गी के पास 2-2 अंडे पड़े हुए हैं। हर मुर्गियों के पास 2-2 अंडे पड़े हुए। एक के पास देखा तो एक सिंगल अंडा। मैंने उससे कहा, अबे तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि हमारे हुक्म और फरमान का और हमारे आदेश का तुमने जर्रा बराबर जो है अमल नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, सारे को देखो डबल डबल अंडे हैं, तुम्हारी इतनी औकात के तुमने एक दिया है। वो कहने लगा, मुफ्ती साहब सुनिए, वो तो मैंने एक दे भी दिया, सच पूछिए तो मैं मुर्गा हूं। वो तो आपके डर से मैंने एक भी दे दिया, आपके डर से मुफ्ती साहब मैंने एक दे भी दिया, वरना सच में पूछिए तो मैं क्या हूं? मुर्गा हूं। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। अरे यार मजा तो तब है कि महशर में, अरे यार मजा तो तब है कि महशर में मोहम्मद कह दे, वो देखो मेरा गुलाम आ गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात हम सबको नसीब फरमाए। मुझे दे दिया जाए तो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम ले लिया जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अब ज़्यादा देर आप लोगों के बीच में हाइल न रहूँ और मैं शायर इस्लाम, हमारे गांव की आन बान, हमारे गांव की आबरू, मौलाना हज़रत मुफ्ती अशफाक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाकर अपने नाते पाक से हम सामईन को महजूज फरमाया। उनको इस शेर के साथ स्टेज पर दावत देने लगा हूँ कि अना की मोहनी सूरत बिगाड़ देती है। अब यहाँ पे चूँकि हालात ऐसे बने हुए मजबूरन बताना पड़ रहा है कि अना की मोहनी सूरत बिगाड़ देती है और बड़े बड़ों को ज़रूरत बिगाड़ देती है। अना की मोहनी सूरत बिगाड़ देती है और बड़े बड़ों को ज़रूरत बिगाड़ देती है। इसीलिए मैं शोहरत से बच के चलता हूँ, इसीलिए मैं शोहरत से बच के चलता हूँ। शरीफ लोगों को औरत बिगाड़ देती है।